آج اتوار کے دن کسی بھی وقت انا آتینا کل کوثر پڑھ لو، نسلوں کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے سے کروڑوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ وظیفہ اتوار کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ بڑی توجہ سے وظیفے کو سمجھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو اس کے فائدے معلوم ہو جائیں تو کوئی ایسا دن نہ ہوگا کہ آپ یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ اس کو اتنی کثیر دولت مل جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی پھر یہ وظیفہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اگر کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اتوار کے دن کو آپ تمام لوگ جہاں کہیں موجود ہوں، گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، جس جگہ پر موجود ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی باہر رہتے ہیں وہ بھی لازمی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس کے آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ آپ کو بے شمار فائدے ہیں۔ عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ لیں، تاکہ جب آپ لوگ یہ وظیفہ یہ عمل کرنے لگیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ جو بھائی بہن اکثر کہتے ہیں کہ ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تنگ دستی میں ہیں، بے روزگاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اس کے آپ لوگوں کو بہت سے فائدے ملیں گے۔ ناظرین توجہ سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ وظیفہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے تو آپ جب یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو پہلے تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیجئے گا، اور اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیجئے گا۔ یہ ایک مرتبہ تعوذ اور ایک مرتبہ تسمیہ جب آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اول و آخر کم سے کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم اگر آپ پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیم آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی درود پاک جو آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی درود پاک دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو اب کیا پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے آپ کو سمجھنا ہے۔ درود پاک جب 3 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں۔ جو آپ کی حاجت ہو دوبارہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے میں یہ عمل بتا رہا ہوں اس ترتیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ کو تبھی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اپنی طرف سے نہ ہی تعداد میں کوئی کمی کرنی ہے، جس طرح سمجھا رہا ہوں اس میں کوئی کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، ذاتی مکان چاہیے، بینک میں آپ کو رقم چاہیے، آپ یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے بینک میں دولت ہی دولت ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ جو بھی آپ لوگوں کی خواہش ہوگی، ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہوگی۔ بڑی سے بڑی آپ کو کوئی رقم چاہیے تو بس نیت کرنا، مثال کے طور پر 20 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں 10 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ذاتی مکان چاہیے، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا قرض ختم ہو جائے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، ایک حاجت ہو یا 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیں۔ آج یہ ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی باکمال عمل ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ روزی کی تنگی کا شکار ہیں،
पैसा कहीं से आता नहीं, अगर कहीं से आता भी है तो जाने का पता ही नहीं चलता। ज़रूरियात ने हर तरफ से घेर लिया है, घर में बेबरकती और नहुसत ने डेरा डाला हुआ है। सब कुछ करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। घर के सारे अफराद कमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी तंगदस्ती ख़त्म नहीं हो रही। आप गुर्बत और अफलास की चक्की में पिस रहे हैं तो घबराएं नहीं, आज ही इस कुरानी अमल को शुरू करें और अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत के दरवाजे खुलते हुए देखें। घर में बरकत आएगी, बेबरकती और नहुसत का खात्मा होगा, हर तरफ से खुशहाली का दौर होगा। मुताजी और तंगदस्ती नाम की कोई चीज़ भी बाकी ना रहेगी। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आप अपनी हाजतों की नीयत कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, ये बात आप बड़ी तवज्जो से समझ लें। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को पहला कलमा पढ़ लेना है। सिर्फ 7 मरतबा पहला कलमा पढ़िएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अब आगे का अमल जो है वो पूरी तरतीब से समझिएगा। अब आपको पूरा अमल समझना है ताकि आप लोगों को वजीफ़ा पढ़ते वक्त कोई भी परेशानी पेश ना आए। जब पहला कलमा 7 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों को अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। अस्तगफिरुल्लाह 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 आप लोगों को 100 मरतबा पढ़ लेना है। जब 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, दोस्तों अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करते रहा करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार हर तरह की ताकत व क़ुव्वत की ज़्यादती का ज़रिया है। कुरान पाक की सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जमा और ए कौम अपने रब से माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम पर खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत को और बढ़ाएगा और तुम नाफरमान होकर ना फिर जाओ। आज हम गुनाहों के समंदर में गर्क हैं, कदम कदम पर रब करीम की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। हमारी हर सुबह, हमारी हर शाम, हमारी रात मसीतों से आलूदा है। नफ्स व शयातीन के जंगल में फंसकर हम अपने रहीम व मेहरबान परवरदिगार की बगावत के मर्तकब हो रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी, आर्जी और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी को ही हमने अपना मुतमह नज़र बनाया हुआ है। खौफ खुदा, फ़िक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाज़िरी का एहसास मादूम होता जा रहा है। नतीजा सामने है, कसरत गुनाहों ने हम पर अफ़ातो बलियात और मसाइबो अलाम के वो पहाड़ तोड़े कि अलमानुल हफीज़। हालांकि किताब व सुन्नत हमें इस बात से बखूबी आगाह करते हैं कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी फ़र्द बशर मासूम नहीं। हर इंसान से ख़ता, लग़्ज़श और गलती का सदूर लाजमी हो सकता है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वही इंसान तस्वर किया जाता है जो अपने किए पर नदामो शर्मसार हो, जिससे इस हकीकत का एहसास हो कि मेरा बद अमल, गलत काम, गलत तर्ज अमल महफूज कर लिया गया है और मेरा रब मुझसे इस बारे में यकीनन पूछेगा। यही वजह है कि सहबान ईमान को बार बार गुनाहों के तरयाक की तरफ मुतवज्जो किया गया है। कुरान करीम की कई आयात मुबारका तौबा व इस्तग़फ़ार की अहमियत वाज़ेह अल्फाज में बयान करती हैं। सैकड़ों अहदीस मुबारका में इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने पर रोशनी डाली गई है। ऐसा ना हो कि बंदा गुनाहों का अर्तकाब करने के बाद मायूस व परेशान हो जाए, बल्कि किताब मुबीन में ख़ताकारों के वास्ते साफ साफ ऐलान कर दिया गया है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, फिर सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार व तौबा और बारी ताला के सामने इकरारे मासियत की खैर व बरक़ात दोनों जहानों में नसीब होती हैं। एक हदीस मुबारका में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई इस्तग़फ़ार को लाज़म पकड़े, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी में आसानी, हर गम से दूरी का सामान पैदा फरमाएंगे और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ नसीब फरमाएंगे जहां उसका गुमान भी ना होगा। दूसरी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया गया, क़यामत के रोज़ जो शख्स अपने नामा अमाल में इस्तग़फ़ार की कसरत पाए उसके लिए खुशखबरी है। इस्तग़फ़ार का अमल अल्लाह ताला को बेहद महबूब है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक अमल से भी उम्मत को इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जो फरमाया है। एक हदीस में इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम एक मजलिस में
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے۔ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اس سے گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت استغفار کی توفیق مرحمت فرمائے، اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتے رہا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ انشاءاللہ وہ آپ کی توبہ ضرور قبول کرے گا اور آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا، اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں آپ کے لیے رحمت کا باعث بنے گا۔ اب جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ زبانی پڑھنا چاہیں تو زبانی بھی پڑھ لیں، اگر آپ کو یاد رہتا ہو تو ٹھیک، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تاکہ تعداد کم یا زیادہ بالکل بھی نہ ہو۔ جو چیز جتنی بار بتائی جا رہی ہے اتنی ہی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ جب 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوراً سے ہی آپ کو سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ یہ چند وظائف پڑھنے ہیں اور یہ چند وظائف ملا کے پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ عمل آپ کو اگر سمجھ نہ بھی آئے تو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، لیکن عمل جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میرا یقین مانیں، اگر آپ یہ عمل کر لیں گے، آپ کو یہ عمل کرنے میں مشکل سے 5 منٹ لگیں گے۔ 5 منٹ کا یہ عمل ہے، میرے بتانے میں آپ کو 6، 7، 8 منٹ لگ رہے ہوں گے، لیکن جب کرنے لگیں گے میں یقین سے کہتا ہوں 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ آپ پورا عمل سمجھیے گا۔ جب 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی اس کے بعد آپ کو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ تینوں اسم مبارک آپ کو ملا کے پڑھنے ہیں تو ایک شمار ہوگا۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کس طرح پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ تینوں اسم مبارک آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ پھر اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ دوبارہ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آخر میں جب سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگا کرو، اور ان موقعوں پر دعا مانگو تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کے دن، بعض علماء کرام کے نزدیک جمعے کی نماز میں 2 خطبوں کے درمیان، رات کو جب آنکھ کھلے یعنی خاص طور پر صبح تہجد کے وقت، ناگہانی مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی گئی دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیب کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت دی گئی ہے، وہیں نماز سے روگردانی کرنے والے کے لیے سزائیں بھی بتلائی گئی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں نماز کا اہتمام بھی لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام مشکلات، تمام پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔